بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ گھر کا پاورفل وظیفہ آج آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ میری وہ بہنیں جن کے شوہر بیرون ملک ہیں، ان کے قابو میں نہیں ہیں، ان کے کہن و کار میں نہیں ہیں، ان کے مطالبے قبول و منظور نہیں کرتے، میری بہنوں کی عزت نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے، انشاءاللہ قرآن پاک کی آج آپ کے سامنے ایسی آیتیں بیان فرمائیں گے، ایسی طاقت بیان فرمائیں گے، آپ کا شوہر 10 دن میں آپ کے قدموں میں ہو جائے گا، آپ کے کہن و کار میں ہو جائے گا، آپ کے قابو میں ہو جائے گا، آپ کے الگ گھر میں رہنے کا مطالبہ بھی قبول و منظور کر لے گا، اور آپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو 10 دن لگاتار ادا کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے سب معاملات قبول و منظور ہو جائیں گے، آپ کے سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ آج آپ کے سامنے ایک بہن کا سچا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ 10 سال سے مجبور بہن 10 دن میں ہی چھٹکارا سسرال والوں سے حاصل کر پائی اور الگ گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ آج رہ رہی ہیں۔ میری بہت پیاری بہن فرماتی ہیں، کامیاب وظائف کی دنیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ میں ایسی 2 آیتیں ہیں جس کو اس 2 آیتوں کا پتہ لگ گیا وہ کبھی بھی مشکلات میں نہیں گر سکتا۔ یہ آیتیں قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورہ بقرہ میں نازل کی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت میں نے 10 دن تک اس طریقے سے پڑھی کہ میرے سب معاملات ٹھیک ہو گئے۔ یہ وظیفہ آپ آگے سے آگے زیادہ بیان فرمائیں کہ دوسری مجبور بہنوں کا بھی بھلا ہو سکے۔ آج آپ کے سامنے یہی وظیفہ بیان فرمائیں گے، انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے اس وظیفے کو 2 وقت کرنا ہے، ایک عشاء کی نماز کے بعد اور ایک فجر کی نماز کے بعد۔ آپ نے اس وظیفے کو 10 دن تک ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ آپ نے پاک صاف ہو کر، اچھے کپڑے پہن کر، باوضو ہو کر آپ نے عشاء کی نماز ادا کر لینی ہے۔ آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر پھر اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 101 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے آہستہ آہستہ کر کے پڑھنا ہے، زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے اور آپ کا تلفظ غلط نہ ہو جائے۔ آپ نے 101 مرتبہ درود ابراہیمی کا وظیفے کو ادا کرنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ قرآن مجید کی بہت ہی پیاری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ یہ آیتیں آپ کے سامنے اسکرین پر بھی چلائی جا رہی ہیں۔ یہ دونوں آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایک آیت 285 آیت آپ نے 21 مرتبہ الگ پڑھنی ہے اور 286 آیت آپ نے الگ پڑھنی ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے ان دونوں آیت کو الگ الگ بار پڑھنا ہے، اور آپ نے آخر میں پھر دوبارہ 101 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ جب آپ نے اس وظیفے کو ادا کر رہے ہونا ہے تو آپ کے ذہن و گمان میں علیحدگی کا مطالبہ ہونا چاہیے۔ آپ کے ذہن و گمان میں صرف اور صرف علیحدگی ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہونا ہے، اپنے سسرال والوں سے علیحدگی حاصل کرنی ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں رہنا چاہتی ہوں، اپنے ذاتی گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ یا آپ کا شوہر آپ کو کسی بھی قسم کے مکان میں لا کر رکھنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ سسرال والوں میں ہرگز نہیں رہیں گی۔ آپ نے وظیفے کو ادا کرنے کے بعد اپنے رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔
آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے اپنی آرزو بیان فرمانی ہے، آپ نے رونا ہے، گر گرانا ہے، آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ آپ اپنے رب العالمین کے سامنے بیان فرما دیجئے، لیکن آپ نے علیحدگی کے سوا اس میں کوئی بھی دعا نہیں مانگنی، صرف اور صرف آپ اپنے شوہر کا نام لینا ہے، اپنے سسرال والوں کا نام لینا ہے، اور آپ نے علیحدگی کے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے، اور پھر آپ نے اگلے دن صبح فجر کی نماز کے بعد اس چھوٹے سے وظیفے کو بھی آپ نے ادا کرنا ہے۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ یا ودودو کا ورد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے بہت ہی پیارا نام ہے یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو، آپ نے 21 مرتبہ ادا کرنا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد، اور آپ نے درمیان میں سورہ فاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے گا آپ نے اس آیت کو 11 مرتبہ پھر دوبارہ دہرانا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد کر لینا ہے، اور پھر آپ نے آخر میں دوبارہ 21 مرتبہ ہی یا ودودو کا ورد کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ بھی آپ کی علیحدگی والے وظیفے میں ہی شامل ہے۔ جب آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کرنا ہے تو آپ کے ذہن و گمان میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے شوہر کو قابو کرنے کے لیے، اپنے کہن و کار میں باندھنے کے لیے، اپنا غلام بنانے کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کر رہی ہوں۔ اور جب آپ نے عشاء کی نماز کے بعد وظیفے کو ادا کرنا ہے سورہ بقرہ کے، اب آپ کے ذہن و گمان میں ہونا چاہیے کہ میں علیحدگی حاصل کر رہی ہوں۔ یہ 2 وظیفے ہیں، آپ نے 10 دن تک لگاتار ادا کرنے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ 10 دن کے بعد الگ گھر میں شفٹ ہو جائیں گی اپنے شوہر کے ساتھ، اور ایک خوشحال زندگی آپ گزاریں گی۔ جب آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد والا بھی وظیفہ کر لیا تو آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، آپ نے پھر اپنے رب العالمین کے سامنے توبہ بیان فرمانی ہے، آپ نے پھر رونا ہے، پھر گر گرانا ہے، آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ راہ راست پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے صبر و تحمل سے کام لینا ہے، یقین سے کام لینا ہے، آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے، آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ آپ کے سب کام مکمل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہت مجرب وظیفہ آج آپ کے سامنے بیان فرما دیا ہے، آپ اس وظیفے کو ادا کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا، اور اس وظیفے کو آپ آگے سے آگے ذرا شیئر بھی کریں، کیونکہ میری دوسری جو مجبور بہنیں اپنے گھر میں ہیں جو کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتی، ان کو بھی اس وظیفے سے فائدہ حاصل ہو سکے، اور اپنے شوہر کو اپنے کہن و کار میں کر سکے، اپنی عزت کروا سکے۔ اگر آپ کو ابھی تک اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں لگی تو آپ کو مجھ میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔